والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت قوم پیدا کی ان میں ایک رسول انہیں میں بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھے ستایا حضور سے زیادہ کسی کو ستایا نہیں سب سے زیادہ آزمائشیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے دنیا کے اندر قدم قدم پر آزمائشیں کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں بغیر ٹینشن کے زندگی گزار رہا ہوں بھلے وہ سرکاری ہو جاب کر رہا ہوں چاہے پرائیویٹ کر رہا ہو بنگلے میں رہتا ہو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہو کوئی بھی سب کے ساتھ ٹینشن لگی کوئی بغیر ٹینشن کے فری نہیں چونکہ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے اور آقا فرماتے سب سے زیادہ آزمایا مجھے اور آزمایا جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام بھی انہیں کو دیا سب سے بڑا اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا امام بھی کہتا نا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور کا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی عام انسان سے لے کر اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ جو بھی الزم ہو ان سے بھی اگر کوئی اعلیٰ ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشیں آئیں گی اب آپ دیکھیے نبی نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے 950 برس آپ نے سنا تھا نا اللہ نے 1060 سال کی عمر عطا فرمائی اور 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور جب نہ مانا ان کی قوم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کہا اس میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کون سی عبرت ہے اگر تم گناہ کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے کوئی انسان بچ نہیں سکتا کوئی یہ نہ سوچے کہ یار مجھے کون دیکھتا ہے اور کچھ لوگ پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی میں تو بڑا پیر صاحب کا بیٹا ہوں میں نبی کی اولاد ہوں علی کی اولاد ہوں مجھے کیا یاد رکھیے جو جتنے اونچے نسب والا ہو اسے چاہیے اتنا ہی زیادہ پابند اور شریعت کے مطابق زندگی یہ نہ ہو کہ یار میں تو بڑی بات کا اولاد ایسا نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا جو وہ ہے تو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا زیادہ نہیں لیکن آپ پیر صاحب کو سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو نماز بھی معاف ہے پیر صاحب سب ہمارے لیے چھوٹ ہے پیر صاحب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ مسجد میں ثواب زیادہ ملتا ہے اصلی پیروں کو گھر میں نہیں رکے گا مسجد میں دوڑ گیا سمجھے نا کیوں اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا ثواب پڑ جائے جماعت کا شور آپ علیہ السلام نے کیا کہا جماعت سے پیچھے رہ جاتے میرا دل چاہتا ہے کسی کو
بعد لکڑیوں کا گٹھا اسے گھر میں ڈال دو اور آگ لگا. کتنا سخت ہو. لیکن پیر صاحب سوچتے ہم کو کہاں نماز کی ضرورت ہے, ہم تو سب کچھ ہے. وہ چاہے پیر صاحب عورت سے ہاتھ چھوائے تو بھی چلے گا, پیر صاحب ہے تو جو کچھ بھی پیر دبا تو بھی چلے گا, پیر صاحب ہے. لیکن نہیں, جو جتنا بڑا پیر ہوگا نا اتنا باعمل شریعت کا ہوگا. آپ کو بتاؤ مجدد الفیضانی کا دن آج ہی تقریباً, آج کون سی تاریخ ہے؟ 28 جو 28 تاریخ مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی کا ان سے بات کی وصال کی تاریخ. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا ہے, بہت بڑی بات. جو ایک مرتبہ وہ مسجد سے باہر نکلے, جیسے مسجد سے باہر قدم نکالا نہ بے ہوش ہو گئی, چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. دیکھو آپ کے بیٹے خواجہ معصوم تھے, وہ آئے, پانی میں ڈالا, ہوش میں کیا بات ہے, کیا بات ہے, بے ہوش ہو. کس وجہ سے؟ کہا اصل میں مسجد سے باہر قدم نکالا تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں پیر نکالو پھر دایاں, مسجد میں آ تو پہلے دایاں پھر بایاں. یہ مسجد میں آنے کے آداب. حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کے ولی, ایک مرتبہ مسجد میں گھسا ہے تو پہلے بایاں پیر داخل کر, تو اوپر سے آواز آئی, اے بیل, سور کے معنی بیل. حضرت سفیان سوری کو اتنا ہی لفظ پسند ہے, اپنے آپ کو سوری بیل والا ہی لفظ ہی پسند ہے, سمجھے نا. تو یعنی وہ صرف دایاں پیر نہیں بایاں پیر داخل گئے. سفیان تو کہتے میں اللہ کا محبوب ہوئی, بایاں پیر داخل کرے چلے آئے بیل کی طرح. انہوں نے اپنا لقب ہی سفیان سوری رکھی, سور کے معنی بیل, سوری بیل. تو حضرت خواجہ معصوم نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کی سنت ہے کہ پہلے بایاں پیر نکالو پھر دایاں, اور میں نے پہلے دایاں پیر رکھ دیا. بس حضور کی سنت چھوٹی سی میری چیز نکلی. خواجہ معصوم ان کے بیٹے نے کہنے لگی اس کی کون سی بڑی بات تھی, آپ دوبارہ مسجد میں آ جاتے, پھر واپس آ کر کے بایاں پیر نکالتے چلے جاتے, اس میں چیخنے اور اس کی کیا بات. حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, اے خواجہ معصوم, لوگ مجھے پیر کہتے ہیں, اگر میں حضور کی سنتوں پر عمل نہ کروں گا تو رعایا کو میری بری طور بھی چھٹکارا نہ دے. تو پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے, بری سنت مشکل. پیر صاحب کیا کہتے ہیں, میں تو مکے اور مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اگر پیر صاحب آپ کے گھر میں بھی ایسے آ جائے نا جو مکے اور مدینے کے اندر نماز پڑھنے والے ہونا, تو آپ کے گھر میں اگر کھانا مانگے نا تو بولنا مدینے میں ہوٹل شاندار شاندار, وہی کھا کے آئے, اور یہاں کھانے کی ضرورت نہیں. اگر نماز پڑھنے کا کوئی کھانا بھی کھا لیا کرتے ہیں, سمجھے نا. میں نے بھی وہاں لیا 2 ریال کا پراٹھا, اتنا بڑا مسئلہ پورا پیٹ بھر, سمجھے نا. تو صبح صبح مل جائے گا تو بہترین بدل کی نماز پڑھے, وہی مست وہاں ہوٹل تو اچھا ہونا ہے, وہیں کر لیں گے. تو پیر صاحب کو یہاں ناشتہ نہیں دیں گے, پیر صاحب مطلب وہیں کریں. ایک مرید تھا, آج کے زمانے کی وجہ سے آج پیر صاحب نے ابھی وہ مرید بھی تھوڑا سا تھا, پیر صاحب کے ساتھ تیل لگا رہا. لگاتے لگاتے پیر صاحب نے پوچھا, تم کس کے مرید ہو؟ کیا کہا, تم کس کے مرید؟ اس نے تیل پھینکا اور چلتا بنا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جب تم دنیا میں نہیں پہچان رہے تو آخرت میں کیا پہچان رہے؟ تو کہا پیر آپ میرے ہیں, جب دنیا میں نہیں پہچان رہے تو قیامت میں کہاں سے پہچانو گے؟ وہ تیل پھینکا اور نماز نکل. مرید وہ پیر واقعی وہ ہوتا. آج تو پیری مریدی بھی ایک دھندا اور ایک بزنس ہو گیا. پیر صاحب کی نظر ہوتی ہاں ان کے اوپر. پہلے جو پیر صاحب ہوتے تھے نا, دل آتے تھے نا لوگوں کو ستھرا کر کے آگے بڑھا, بالکل ستھرا کر کے, دل گندا نہیں کر کے آپ کو بالکل ستھرا کر دیتے, دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت ڈال. لیکن آج کل پیر صاحب کی نظر دل کے اوپر رہتی, یہ بنا ہوا ہے 1 کروڑ یہ میرا. آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نا, اس دور کے اندر بھی ایسا کہ اگر آپ کے پاس پیر صاحب ہے نا تو پیر صاحب آپ کے گھر نہیں بولو. پھر جیسے یہاں استعمال ہوتے دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا, بیچارے غریب کتنے داڑھی بھی ہے, سب کچھ بھی, وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ پیر صاحب سے ملاقات کر لیں, سمجھے نا. لیکن جو ذمہ دار ہوں گے نا ان کو چلنے میں نہیں دیں گے.
ایک گاڑی کا ہوگا کروڑپتی ہوگا اس کو پکڑے حضرت یہ ابھی حضرت یہ حدیث حضرت یہ حدیث مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ اللہ ویسے ہی سب کچھ ہے اور امیر صاحب کو بھی ملنا ہے پیر صاحب کو بھی ملنا ہے وہی سیٹی بیچارے غریب کی کوئی عزت نہیں. آپ بھی دیکھو بڑے پروگرام ہو آپ غریب آدمی اگر آپ ہاتھ ملانا چاہیں آپ ہاتھ ملانے کے لیے لیکن غریب آدمی کو لیکن آپ کے پاس پیسہ بھلے دولت پر کا ہو بھلے ٹرمٹے ہو بھلے سے نہ کرتے ہو بھلے کچھ ہو سمجھے نا ایسے لوگ ملیں گے ان کو پکڑ کے وہ بھی پیر صاحب بولیں گے کہ ہاں ماشاء اللہ یہ ہو آج حالات ایسے ہیں آسان نوٹوں کی چلتی بیچارہ وہ پیر اور پیر صاحب بھی آئیں گے پیر صاحب بھی نا کسی غریب کے گھر میں نہیں کریں حالانکہ بیچارہ غریب مانے کھڑا ہے کہ پیر صاحب کو شکایت دکھا دیں لیکن پیر صاحب وہ غریب آدمی گھر میں نہیں امیر آدمی کا بنگلہ ہو اے سی ہو مست لگے نا شکایت پھر شاید پیر صاحب کو گھر والے کو کچھ نہیں ہے اس سے پانی بھی لینے جانا پڑے اس سے سارے کام کرنا آ گیا لیکن دیکھنا چاہیے نا تھوڑا سا لیول ہوا تو آج حال کی بہرحال حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کو 950 برس تک آزمایا. آج کل بھی پیر آزمائے آج کل ایک آئے کھاتے ہیں جب آزمانے کی بات آ رہے کوئی نہیں نکلتا حضور کے ناموس کی بات آ رہے کچھ ہو جائے کوئی نہیں نکلتا سب کچھ صاف سن جاتا ہے کوئی نہیں بولتا قوم کی بات آ رہے کوئی نہیں بولتا خالی آ رہا آپ کو بھی کم نہیں پبلک بھی پاگل ہے جو امام بیچارہ پورے سال آپ کی نماز پڑھائے گا اس کو اس کی ایک بار بھی دعوت نہیں کرو میں نہیں بولتا کہ آپ میری دعوت کرو ایک بات کرو پورے سال بیچارہ امام ہماری نماز پڑھا رہا آخر کی کھیتی دیکھ اٹھا کے بیٹا اس کو پورے سال نہیں پوچھے گا پھر صاحب نمبر ہاتھ لگائے بیٹھے پھر 200 کا کہ آدمی پڑھا سے یہ سب کی ہوتا تو جو بیچارہ امام تمہارے بچوں کو پڑھا رہا ہے تمہیں سنبھال رہا ہے تمہیں چیزیں سکھا رہا ہے اس کی فکر نہیں وہ سال میں ایک بار آ گئے تو پیر صاحب میرا پیر میرا پیر صاحب بھی کہتے ہیں میرا وہی بیوقوف تو بنا نہیں اپنے ٹھکانا میرے پاس لے کے تو آج حال یہ ہوتا ہے تو دین کی راہ میں آزمائشیں ہوتی ہیں دین کی راہ آزمائشیں ہوتی ہیں تو کہا علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اس معاملات میں بہت بڑی عبرت بھی ہے اور لوگوں کے نصیحت بھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد ہم ایک قوم کو لے کر آئے اور وہ قوم کون سی قوم ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم